بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے گھٹنے کے درد پر۔ گھٹنے کا درد جو ہے، پہلے اس کی وجہ دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے گھٹنے میں، اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ بنیادی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں گھٹنے میں درد کی۔ ایک تو یہ کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے۔ چوٹ جو ہے وہ کسی حادثے کی صورت میں بھی لگ سکتی ہے، کوئی گرنے کی صورت میں بھی لگ سکتی ہے، کوئی کھیلنے کے دوران جو ہے فٹ بال یا کوئی ایسا گیم کھیلنے میں ٹانگ ٹوسٹ ہو گئی یا کوئی چوٹ لگی، اس سے بھی گھٹنے میں درد آ گیا ہے۔ تو چوٹ لگنے کی وجہ سے جو گھٹنے میں درد آیا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور جو پرانے درد ہیں بزرگوں کے، اولڈ ایج کے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، جو بنا کسی چوٹ کے گھٹنے میں درد آ جاتا ہے۔ تو ہمارے دو ٹاپک ہو جائیں گے، چوٹ لگنے کی وجہ سے اور وہ درد جس میں کہ چوٹ نہیں لگی، اس میں درد کی مینجمنٹ اور اسے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ اب چوٹ لگنے کی وجہ سے جو گھٹنے میں درد آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ انہی غلطیوں کو آج ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں۔ اگر کوئی معمولی چوٹ بھی ہے تو وہ تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے، تھوڑی غلطی کی وجہ سے وہ چوٹ تھوڑا لمبے عرصے تک چل پڑتی ہے اور کوئی پیچیدہ صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جب بھی گھٹنے میں آپ کے چوٹ لگی ہے تو اس چوٹ کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ وہ کتنی شدت کی لگی ہے۔ آیا اس چوٹ نے آپ کا کوئی لیگامنٹ ڈیمیج کر دیا ہے، یا کوئی ٹینڈن ڈیمیج کیا ہے، یا اندر کوئی بلڈ آ گیا اس چوٹ کی وجہ سے گھٹنے کے جوڑ میں، یا کوئی فلوئڈ زیادہ ہو گیا ہے اس چوٹ کی وجہ سے، یا کوئی فریکچر ہو گیا ہے۔ تو اس چوٹ کی نوعیت کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے اور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے مینجمنٹ میں کہ چوٹ کی نوعیت کیسی ہے، ہلکی چوٹ ہے یا زیادہ چوٹ ہے۔ اگر چوٹ شدت کی ہے، شدید نوعیت کی ہے، جس کی بنا پہ آپ کا یا تو کوئی لیگامنٹ ڈیمیج ہو گیا ہے یا اس میں ٹیئر آ گیا ہے۔ ٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، یا تو آدھا ٹوٹا ہے یا پورا ٹوٹ گیا ہے۔ تو آدھا جو ٹوٹا ہے اس کی بھی ڈیفرینشیٹ ہے کہ یہ آدھا ٹوٹا ہے، اور تھوڑی سی لاپرواہی سے وہ جو آدھا ٹوٹا ہوا ہے وہ مکمل بھی ٹوٹ سکتا ہے، جس سے کہ ایک بڑا خرچہ اور ایک بڑی تکلیف سامنے آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام چوٹ لگنے کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی موومنٹ کو روک دیں۔ کوئی حرکت ایسی نہ کریں جوائنٹ کے ساتھ جس سے کہ آپ کے درد کی شدت میں جو ہے وہ زیادتی ہو جائے۔ یہ بات نہ صرف گھٹنے کے جوڑ کے لیے بلکہ کوئی بھی جگہ جہاں پہ چوٹ لگی ہے، چاہے وہ کسی اور جوڑ میں چوٹ لگے، شولڈر میں، ایلبو میں یا رسٹ میں، کہیں بھی چوٹ لگتی ہے اور وہاں پہ آپ زیادہ اس کو موومنٹ نہ کریں تا وقت کہ ڈائگنوسس نہ ہو جائے۔ اگر چوٹ شدت کی ہے یا ہلکی چوٹ بھی ہے تو بھی آپ اس کو زیادہ موومنٹ نہ کریں۔ چوٹ لگنے کے بعد چیک نہیں کرنا ہے کہ درد کتنا شدید ہے، تو پہلے آپ اس کی موومنٹ روک دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے، آرتھوپیڈک کے پاس جا کے اسے چیک کروا لیں کہ چوٹ کی نوعیت کیا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چوٹ ایک درمیانی درجے کی لگی ہے کہ نہ بہت زیادہ شدت کی ہے کہ اس نے کچھ فریکچر کیا ہے، اور نہ ایسی ہے کہ وہ کوئی اس نے ڈیمیج نہیں کیا ہے۔ یا تو ہاف اس نے ٹینڈن رپچر کر دیا ہے، یا ہاف اس نے جو ہے وہ لیگامنٹ کو ڈیمیج کیا ہے، یا اس میں کوئی بلڈ آ گیا ہے۔ تو اب اس میں احتیاط نہیں کی اور موومنٹ کو نہیں روکا اور جوائنٹ کے ساتھ آپ نے اسی طرح سے اس کو لے کے چلے تو وہ چوٹ بڑھ سکتی ہے اور مزید تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض مرتبہ چوٹ تھوڑی درمیانے درجے کی لگتی ہے تو کچھ کریپ بینڈیج لپیٹ کر، کچھ درد کی دوائیں کھا کر ہم اس چوٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہفتہ ہو جائے اور درد کی شدت میں کمی نہیں ہو تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے، آرتھوپیڈک سے۔ اگر ایک صحیح آرتھوپیڈک کے پاس چلے جاتے ہیں آپ، چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو، وہ صرف ایگزامن کر کے آپ کے گھٹنے کو چیک کر کے، کچھ ٹیسٹ ہیں کلینک پر ہی، اس کی موومنٹ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اندر کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور کیا ڈیمیج ہوا ہے۔ بعد میں اسے کنفرم آج کل کرا لیتے ہیں ایم آر آئی سے، کیونکہ ٹینڈن اور لیگامنٹ ایکس رے میں نہیں آتے، اس لیے صرف ایکس رے پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے۔ ایم آر آئی کا اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو پھر ایم آر آئی بھی کرا لیجئے، مزید یہ کہ کوئی نقصان آپ کا بڑھے۔ اگر چوٹ لگنے کے بعد 1 مہینے تک بھی درد نہیں جا رہا ہے، درد کی نوعیت وہی ہے جو کہ پہلے دن تھی اور دوا کھانے کے بعد آرام مل جاتا ہے،
کریپ بینڈیج لپیٹ کے آرام مل جاتا ہے، لیکن جب موومنٹ کرتے ہیں تو تکلیف آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر کسی ایکسیڈنٹ کی بات، کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے کے بعد اگر فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ تو پہلی فرصت میں ہاسپٹل پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ مائنر انجری ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی کہتے ہیں، آپ نے اصطلاح سنی ہوگی کہ ہڈی میں بال آ گیا ہے، یعنی کہ پورا فریکچر نہیں ہوا ہے، انکمپلیٹ فریکچر ہوا ہے، تو اس میں بھی سویلنگ آتی ہے، پین ہوتا ہے، لیکن ڈسلوکیشن نہیں ہوتی، جس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بال آ گیا ہے۔ اور اگر یہاں ہم نے وہی احتیاط نہیں کی، موومنٹ کو روکا نہیں اور اس کو ڈائگنوسس نہیں کیا، تو وہ بال فریکچر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر مسئلے آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ اولڈ ایج میں ہڈیاں تھوڑا کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی بزرگ چیئر پہ یا اسٹول پہ بیٹھنے کی کوشش بیٹھتے ہوئے اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو کتنا فاصلہ ہے، 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ مشکل سے ہوتا ہے اسٹول کا، لیکن وہ بیٹھتے ہوئے اگر اچانک گرتا ہے تو اس کی ہپ جوائنٹ کا جو وہ فریکچر ہو جاتا ہے، جسے نیک آف فیمر کہتے ہیں۔ تو اتنی سی چوٹ کے بعد بھی فریکچر ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم اولڈ ایج میں جو پرابلم آتی ہے اسے ہم علیحدہ لیکچر پہ لیں گے، علیحدہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد آپ نے موومنٹ نہیں کرنی ہے، اس کو ریسٹ دینا ہے، اور اس کا ایک فارمولہ ہے، وہ فارمولہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ فارمولہ ہے پرائس۔ جب بھی کوئی چوٹ لگے گی تو اس کی پرائس یعنی قیمت اس کی آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو لفظ پرائس کو آپ لکھیں گے ورٹیکل، پی اوپر، RICE۔ اس پرائس کو آپ نے ذہن نشین کر لیجئے گا، تو چوٹ لگنے کے بعد جب اسے آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نقصان کم سے کم ہوگا۔ اس پرائس کو آپ خود بھی یاد کر لیجئے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیے، جاریہ سمجھ کے اسے بتاتے رہیے۔ اس پرائس جو ہے یہ کس کا ایبریویشن ہے، کس کا شارٹ فارم ہے، یہ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پی فور پروٹیکٹ، کہ اب مزید اس پہ چوٹ نہ لگے، پروٹیکٹ فردر ٹراما، کہ جہاں پہ چوٹ لگی ہے وہاں پہ دوبارہ چوٹ نہ لگے، تو تاکہ وہ مزید نہ بڑھ جائے۔ پھر پی کے بعد ہے آر کا مطلب ہے ریسٹ کریں۔ چوٹ لگنے کے بعد موومنٹ نہ کریں، ریسٹ کریں۔ اگر چوٹ میں کوئی فریکچر نہیں ہے اور سویلنگ ہے، تکلیف ہے، تو پھر آپ نے لگانی ہے PRI مطلب آئس، برف لگانی ہے، آپ نے اسے ٹھنڈک پہنچانی ہے، آئسنگ کرنی ہے۔ جو نئی چوٹ ہوتی ہے اس پہ آپ نے برف لگانی ہے، اور اگر کوئی پرانی چوٹ ہو جاتی ہے، پرانی تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں آپ سکائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نئی چوٹ میں برف لگانی ہے، 10 سے 12 منٹ تک لگانی ہے۔ تو پہلے آپ کو ٹھنڈی لگے گی تو اس سے پہلے آپ کپڑے میں لپیٹ لیں، کپڑے میں لپیٹ کے اس اسکن کے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں، پھر آہستہ آہستہ کپڑے کی لیئر کم کر لیجئے اور اس کی آپ نے برف سے ٹکور کرنی ہے، ٹھنڈا کرنا ہے۔ آئس۔ پھر آ جاتا ہے سی فور کمپریس، اس کو کریپ بینڈیج کپڑے سے اسے لپیٹ لیں۔ تو کریپ بینڈیج ٹائٹ اس کی، آپ اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو گھٹنے پہ کہ نیچے سویلنگ آ جائے، تو اسے آپ نے کمپریس کرنا ہے تاکہ کوئی موومنٹ ہو کے وہ ڈیمیج زیادہ نہ ہو جائے، جو چھوٹا ڈیمیج ہے وہ بڑے ڈیمیج میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو آپ نے کریپ بینڈیج کرنا ہے۔ اب آگے آتا ہے سی کے بعد ای کا مطلب یہ ہے ایلیویٹ، کہ جہاں پہ چوٹ لگی ہے اسے آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے۔ تو اسے آپ نے ایلیویٹ کرنا ہے تاکہ وہاں پہ سرکولیشن کم ہو، اور جو سویلنگ اور جو کیمیکل وہاں پہ آ گئے ہیں وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے، سویلنگ زیادہ نہ بڑھے، تکلیف زیادہ نہ بڑھے۔ تو اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ پرائس دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، پروٹیکٹ، فردر ٹراما، ریسٹ، آئس، کمپریس، بینڈیج اور ایلیویٹ، اسے اٹھا کے رکھیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیے، اس فارمولے کو ذہن میں رکھیے۔ چوٹ لگنے کے بعد بہت ہی احتیاط سے کام لیجئے، اور ہاسپٹل کسی بھی طرح پہنچ کے
آپ اس کو مینیج کیجئے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں سہولت دستیاب ہوتی ہے، ایکس رے کی بھی، ٹیکنیشین کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، تو جلد از جلد کوشش کر کے ہاسپٹل پہنچ جائیے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو سرکاری ہاسپٹل وہاں پر ہے، اور گھر سے جب آپ نکلیں گے ہاسپٹل پہنچیں گے تو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کہیں نہ کہیں سے مدد فرما دیں گے۔ گھر سے نکلنا ضروری ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہیں۔ تو نکلنا آپ کا کام ہے، ہاسپٹل پہنچنا آپ کا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آپ سب کو ایکسیڈنٹ، حادثے اور ایسی کسی چیز سے محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جس کے بعد زندگی رک جاتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کو ان حادثات سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو کہ ڈاکٹر ارشد کی باتیں، اسے شیئر کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ود آل نوٹیفیکیشن کلک کر لیجئے، اور اس میں ہم مزید مفید باتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اس چینل پر ہم معلومات کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، اور دوسرا چینل ہمارا فٹنس بائی فزیشین یا فٹنس بائی ڈاکٹر ارشد، اس چینل پہ ہم آپ کو مزید ایکسرسائز بتائیں گے۔ گھٹنے کے درد سے متعلق اب جو پرانے درد ہو چکے ہوتے ہیں، جو بزرگوں کے گھٹنوں کے درد ہیں، اس پہ پھر ہم آئندہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں کچھ پسند آئی ہوں گی، کچھ آپ کو معلومات ملی ہوگی، کچھ آپ ان باتوں سے سیکھیں گے اور ان باتوں کو آگے شیئر کریں گے تاکہ یہ باتیں پھیل جائیں، اور ہر کوئی تقریباً ان باتوں سے واقفیت حاصل کر لے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ زیادہ موومنٹ نہیں کرنی ہے، حرکت کو اپنے روک دینا ہے، کوئی ایسی موومنٹ نہ کرے جس سے تکلیف بڑھ جائے، اور متعلقہ ڈاکٹر اور متعلقہ ہاسپٹل سے جا کے رجوع کر لیں، ان کے ٹریٹمنٹ کو فالو کریں، جو وہ ایڈوائز کر رہے ہیں انہیں فالو کریں، اور کم سے کم تکلیف میں، کم سے کم عرصے میں آپ بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور دوسرا وہ لفظ پرائس، اسے بھی یاد رکھ لیجئے۔ تو ان باتوں کے ساتھ آئندہ گھٹنے کی مزید تکلیف اور مزید باتوں کے لیے آئندہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔